بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا امام مقتدر علماء کرام، سناخانہ نشین لسان، سادات کرام، سربندیہ نام فاؤنڈیشن اہل ذوق کے اس پلیٹ فارم پر ماہانہ اپنے تسلسل کے ساتھ ہونے والی اس تقریب میں تمام شرکائے محفل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ماہ ربیع الاول جلوہ فگن ہو چکا ہے اور ہر طرف ایک خوشیوں کا سماں ہے۔ مومنین مومنات مسرور ہیں اور خوشی کے عالم میں ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس ہوئی۔ آج اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ میں نے گفتگو کسی اور ٹاپک پر تیار کی اور رات کافی دیر سے میں جب محفل سے واپس آیا تو اس کو میں نیٹ نہیں لکھ سکتا، پھر ڈائری اٹھائی تو ایک اور ٹاپک چوز کیا کہ آج میں نے والدین مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، لیکن یہاں ماحول دیکھ کر پھر موضوع کو چینج کرنا ہے، تو ہم آج فقط چند لمحے سرکار کے چہرے کی بات کریں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الضحیٰ کا پہلا جملہ تلاوت کیا ہے۔ اہل لغت نے الضحیٰ کا معنی کیا ہے چاشت کا وقت، اور پھر اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بعض مفسرین گویند از الضحیٰ روح محمد است۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں بعض مفسرین گویند از الضحیٰ روز ولادت مصطفیٰ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس الضحیٰ سے مراد سرکار کی ولادت کا دن ہے۔ جن حضرات نے اس الضحیٰ سے مراد سرکار کا چہرہ لیا ہے، اور بیسیکلی لغوی اعتبار سے اس کا معنی چونکہ چاشت کا وقت دیا گیا ہے، یوں سمجھیے کہ پھر چاشت کے وقت کے ساتھ سرکار کے چہرے اقدس کو تشبیہ دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ شاہ صاحب یہ ہے کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت جو سورج ہوتا ہے اس میں دو کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔
ایک اس میں نہ اتنی حدت ہوتی ہے، نہ اتنی اس وقت اس میں گرمی ہوتی ہے کہ بندہ سٹل اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، ایک اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ بندہ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ نہ سکے۔ چاشت کے وقت کے جو سورج کا وہ ٹائم ہے، اس میں یہ کمال ہے کہ بندہ اس کے سامنے کافی دیر کھڑا بھی رہ سکتا ہے، چونکہ گرمی نہیں ہے، معتدل ہے، اور اتنی اس میں شدت کے ساتھ روشنی نہیں ہے کہ بندہ اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہ سکے۔ تو سرکار کے چہرے اقدس کو چاشت کے وقت کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ کائنات ارضی میں اولاد آدم میں واحد حسنین کے نانا کا چہرہ ہے کہ جس کے سامنے بندہ کافی دیر کھڑا بھی رہ سکتا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ بھی سکتا ہے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، علامہ زرقانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اخی یوسف اسبق وانا املخ، اخی یوسف اسبق وانا املخ، کہ میرا جو بھائی یوسف گزرا ہے، یوسف علیہ السلام کی بات، وہ اسبق ہے اور میں املخ ہوں۔ ویسے اس کی وضاحت کے لیے کافی ٹائم چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ ایسا حسن رکھتا تھا کہ وہ صباحت والا چہرہ تھا اس کا، اور میرا چہرہ ملاحت والا۔ اب اگر اس کو ایک جملے میں میں بیان کروں تو سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے ایک جملہ اس میں کہا ہے، تو میں وہی جملہ موضوع سمجھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ صباحت والے اور ملاحت والے چہرے میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرق موٹا سا ہے۔ صباحت والا چہرہ وہ ہوتا ہے بندہ جس کو دیکھے تو نظر جما نہ سکے، اور ملاحت والا چہرہ وہ ہوتا ہے بندہ ایک مرتبہ دیکھے تو نظر ہٹا نہ سکے۔ یہ فرق ہے یوسف علیہ السلام کے اور آقا کریم کے چہرے اقدس میں۔ اسی لیے تو جب یہودیوں نے مل کر میٹنگ کی، ہم نے بڑے حربے استعمال کیے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کی اور شکست دینے کی، مگر یہ ہمارے دام میں آ نہیں رہے۔ کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے۔ پھر طریقہ یہ سوچا، یہ جو بھی کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور وہ ہوتا بھی بے مثال ہے، ہم اس کے مقابلے میں کلام بھی نہیں لا سکے۔ تو جو اس کلام میں بیان کیا جاتا ہے، سارے ہیں تو فصیح، سارے بلیغ ہیں، عربی لغت کے ماہر لوگ ہیں، چلے کوئی ایسا بندہ سلیکٹ کرتے ہیں جو اس قرآن مجید اور وحی الہی کے اندر بیان ہوتا ہے اس پر بحث کرنے والا کوئی بندہ لایا جائے۔ سب نے مل کر ایک بندے کی سلیکشن کی، اسے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام۔ یہ تورات کے بھی عالم تھے، یہ زبور کے بھی عالم تھے، یہ انجیل کے بھی عالم تھے، آسمانی ساری کتابوں کے حافظ تھے، تمام علوم پر ان کو دسترس تھی۔ یہودیوں نے، منافقین نے مل کر ان کو سلیکٹ کیا کہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ علمی بحث مباحثہ کریں، علمی بحث مباحثہ مناظرہ کریں، اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیں۔ اب یہ میلاد ہے، یہ حضور کی تعریف بیان کرنا۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی صورت کی بات کرنا، ان کی سیرت کی بات کرنا، ان کے اخلاق کی بات کرنا، ان کی تعلیم کی بات کرنا۔ عبداللہ بن سلام نے قبول کر لیا،
آپ بھی اپنے علمی گھمنڈ کے ساتھ چل پڑے، میں بڑا علم رکھتا ہوں، پر انہیں کیا خبر تھی کہ جس کے سامنے جا رہے ہیں اس کو اللہ پاک نے علوم آسمانی و زمینی تمام علوم سے مرصع کر کے بھیجا۔ کاشانہ یکدہ سے نبی پر پہنچے، یوں مجلس سجی ہے، سرکار جلوہ فگن ہے، صحابہ موجود ہیں، اس صحابہ کی صفیں چیر کر آگے بیٹھے کہ میں سرکار سے کلام کروں گا، باس مباحثہ کروں گا، مناظرہ کروں گا، لیکن جیسے ہی چہرے پر تو آپ پہ نظر پڑی، زبان بند ہو گئی، علم جاتا رہا، فہم ختم ہو گیا، سوچیں ساتھ چھوڑ گئی، بس ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کے چہرے کو ڈھک رہے۔ ایک کافی ٹائم بیتا تو یہودیوں نے دیکھا کہ اب شاید لگتا ہے وہ بات بن گئی ہے، جا کے دیکھتے ہیں اتنی دیر جو ہو گئی ہے، تو جا کے دیکھا عبداللہ بن سلام تو بول ہی نہیں رہے، اور وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے۔ تو یہودیوں میں سے ایک یہودی نے آگے بڑھ کے عبداللہ بن سلام کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا، عبداللہ ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم چپ بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں کر رہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سارے یہودی آ گئے اور کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، اللہ حاضر وجہ لیس الوجہ الکذاب، اللہ کی عزت کی قسم جس چہرے کو میں تک رہا ہوں یہ مجھے جھوٹوں والا لگتا ہے، مجھے یہ چہرہ جھوٹوں والا، یعنی میں آیا تھا علمی باس مباحثہ کر کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور جس چہرے کو میں تک رہا ہوں، باس تو بڑی بات کی بات ہے اور علمی مناظرہ تو بڑی بات کی بات ہے، میں تو چہرہ تک کے فیصلہ کر بیٹھا ہوں، یہ چہرہ کبھی جھوٹ والا نہیں ہے۔